حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا اپنے حبیب کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے حبیب کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر کیوں؟ تو اللہ نے اپنے بے شمار انبیاء علیہ السلام، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ کیوں آئے؟ کیوں بھیجا؟ بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، بندوں کو نیک بنانے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے رسولوں کی عزت و عظمت اور جو پیغام وہ لائیں ان کو سننے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا تاکہ بندے نیک بنے، صالح بنے، گناہوں سے بچیں، برائی سے بچیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور گناہوں سے پاک و صاف رہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس لیے اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ آئیں دنیا میں خدا کا پیغام سنائیں اور پہنچائیں۔ اب اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو سارے انبیاء اللہ کی رحمت لے کر کے آئے، پیغام لے کر کے آئے، بندوں تک پہنچایا۔ آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، سلیمان آئے، ہود آئے، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، کلام لے کر کے آئے۔ لیکن قربان جاؤ، جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو رحمت لے کے نہیں بلکہ سرافہ رحمت بنا کے بندوں کو لیے بھیجا، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور کو قبول کیا، آپ کے پیغام کو سنا، آپ کی بات کو مانا تو اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ 1400 سالیں ہو چکی ہیں، آج بھی ان کا ذکر جمیل کہیے ہمارے اور آپ کے مابین درمیان میں زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن جنہوں نے حضور کی بات کو ٹھکرایا، جنہوں نے حضور کی بات کو اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، لاپرواہی کی، کوئی توجہ نہ دی، آج وہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کا وجود تک مٹ گیا۔ اور اگر آج انہیں یاد بھی کیا جاتا ہے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ اور پچھلی امتیں اٹھا کے دیکھیے، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نبی دنیا کے اندر آئے اور خدا کا پیغام لے کر کے آئے، رسولان اعظام آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو وہ پیغام سنایا، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ کسی قوم کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، بعضوں کو بندر اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بعض پر بھوک اور پیاس مسلط کر دی، طرح طرح کے عذابات ان پر نازل فرمائے۔
اور اس امت نے بھی اپنے نبیوں پر بڑے ظلم کی، آج بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت آج نہیں ہے؟ جو کل تھا آج بھی ہے، جس طرح سے کل تھا ان پر عذاب نازل کیے تھے، آج بھی ہے، آج بھی اللہ عذاب نازل فرمائے، لیکن کیوں نہیں نازل فرماتا؟ ابو جہل بدبخت، جس نے ساری زندگی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، اس بدبخت نے حضور کو تکلیفیں پہنچائیں اور باقاعدہ طور پر مجلسوں میں، محفلوں میں دعائیں کرتا تھا کہ اگر واقعی یہ دین سچ ہے اور حق ہے تو یا اللہ تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ میں بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ میرا حبیب جو ان کے اندر درمیان میں جلوہ فرما ہے، یہ حبیب کا صدقہ ہے، یہ محبوب کا کرم ہے، نہیں عذاب تو کب کا نازل ہو گیا ہوتا۔ یہ حضور کے تصدق سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ نہیں، اس امت میں بھی کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے، ظلم بالائے ظلم کیا ان لوگوں نے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ آج بھی کچھ ناخلف بدبخت لوگ اس دنیا کے اندر پنپے ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخیوں کی بدتمیزی اور حدیں توڑ دیں۔ کیا کچھ نہیں کہا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس طرح سے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو برا بھلا کہا، اللہ نے فوراً ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس امت میں بھی، اس امتیوں میں بھی کچھ لوگوں نے جو حضور کو بے پناہ تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اور آج بھی حضور کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، کبھی حضور کو علم غیب پر انگشت نمائی کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کو انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب قرآن کہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو نبی کے علم کی تخصیص کرنے والے، نبی کے علم کو کم کرنے والے، نبی کے علم کی تخصیص کرنے والے، گھٹانے والے، متعین کرنے والے؟ جب قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب میں نے ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، جب خود رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا مطالبہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، پیچھے پڑنے والے کہ نبی کے علم کی آپ تخصیص کریں، کمپرومائز کریں؟ تو اس طرح کی گفتگو بے حد تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی حضور کی جو ہے والدین کریمین کی شان میں بے پناہ گستاخی کرتے ہیں، کبھی حضور کو معاذ اللہ عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی مثال اور ان کے مقام و مرتبے کو ایک گاؤں کا مکھیا چوکیدار نہیں ہوتا، گاؤں کا مکھیا ہوتا، اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کبھی حضور کو چمار سے بھی ذلیل کہا ان لوگوں نے، حضور کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں۔ بتائیے ایک سنی مسلمان، ایک مسلمان ہو کر کے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، یعنی جس نبی کا کلمہ پڑھتا اسی میں خامیاں نکالتا، کیسا محبوب ہے، کیسا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میں نے تو مثالیں یہ پڑھی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیکھی ہیں کہ محبوب کی ہر ادا عاشق کو محبوب لگتی ہے، یا عاشق کی ہر ادا اپنے محبوب کی پیاری لگتی ہے۔ وہ کیسا محبوب ہے یا وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب میں کمیاں تلاش کرتا ہے؟ تو صرف یہ دعویٰ ہے، یہ عاشق کی محبوبیت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے، یہ پڑھا ہے کہ محبوب کی ہر ادا عاشق کو پسند ہوا کرتی ہے، محبوب کی ہر ادا اس کو پسند اور بھاتی ہے، یہاں تک کہ محبوب کی ادا تو بہت دور